یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ بہت آسان ہے، جہاں حاکمیت ہے اس حاکمیت کے زہر کو نکال دو، اس حاکمیت کی جگہ پہ آپ لے کے آ جائیں خلافت کو، تصور خلافت کا آ جائے۔ یعنی حاکمیت کا تصور کیا تھا؟ میری اتھارٹی، میری مرضی۔ خلافت کا تصور کیا ہے؟ اتھارٹی تو میری ہے، مرضی میرے خدا کی ہے، اور جہاں اللہ اور رسول کا حکم نہیں ہوگا وہاں پہ ہم اپنے مشورے سے، امرہم شورا بینہم، اپنے مشورے سے فیصلے کر لیں گے۔ پہلے وقتوں میں اس حاکمیت کی صورت کیا ہوتی تھی؟ نمرود صورت تھا، فرعون صورت تھا۔ اور پہلے وقتوں میں خلافت کی صورت کیا ہوتی تھی؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اس کی صورت ہے۔ موجودہ دور میں حاکمیت کی صورت کیا ہے؟ عوامی حاکمیت۔ اب کوئی ایک شخص جو جیسے فرعون یا نمرود تھا اس طرح کے بادشاہ کی بادشاہی قبول نہیں کی جاتی، اب سارے لوگ بادشاہ ہیں۔ تصور یہ دیا گیا ہیں یا نہیں ہے چھوڑیں، لیکن تصور یہ ہے کہ تو بھی بادشاہ، میں بھی بادشاہ، اور ہم اپنی بادشاہی منتقل کر دیتے ہیں کس کو؟ کہ جو ہمارا نمائندہ ہوگا، جو ہماری طرف سے جو ہے اسے جا کے ایکسرسائز کرے گا، وہ آپ کا ریپریزنٹیٹیو ہو گیا اسمبلی میں جا کے، اور وہ جو جا کے اسمبلی میں ریپریزنٹیٹیو ہو گیا آپ کا نمائندہ بن کے، وہ گویا آپ کی طرف سے وہ حق کے بادشاہی استعمال کر رہا ہے، لہذا جو قانون وہ بنائے گا وہ آپ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے بنا رہا ہے۔ یہ حاکمیت کا تصور ہے۔ اس کے مقابلے میں خلافت کا تصور کیا ہے؟ میں اپنی ذات پر، اس جسم کے اوپر بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، اس پر اللہ کی مرضی چلاؤں گا۔ یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ میرا جسم نہیں ہے، میرے پاس ہے، امانتن ہے، میں مالک نہیں ہوں اس کا۔ مستخلفین فی، اس پر اللہ نے مجھے استخلاف دیا ہے، خلافت دی ہے۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ جس کو میں اپنا نمائندہ بناؤں گا وہ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتا، اللہ کے قانون کے اندر اندر ہی قانون سازی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ میں نے اسے اختیار دیا اور میرا اپنا اختیار محدود ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، اس کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں نمرود اور داؤد علیہ السلام کے درمیان کا فرق ہے، اور اس میں فرعون اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان کا فرق ہے۔ ایک طرف حاکمیت کا تصور ہے، دوسری طرف خلافت کا تصور ہے۔ اب آ جائیں وہ پریزیڈیم کی طرف، یا جو اصحاب حل و عقد ہیں۔ دیکھیے وہ پرانی صورتیں تھیں اصحاب حل و عقد کی، میں نے آپ کو مثالیں پہلے ساری اسلامی تاریخ سے دی تھی۔ تو کیا فرعون کے اصحاب حل و عقد نہیں تھے؟ آپ قرآن مجید پڑھیں، وہ اپنے لوگوں سے پوچھتے ہیں یار مجھے بتاؤ میں اس موسیٰ کا کیا کروں؟ تو کوئی اصحاب حل و عقد تھے نا جن کے سامنے وہ مسئلہ پیش کر رہا ہے۔ ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے اجازت دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اجازت مانگ رہا ہے۔ تو کوئی اصحاب حل و عقد تھے نا جن سے اجازت مانگ رہا ہے، کوئی پریزیڈیم تھا نا جس سے اجازت مانگ رہا ہے۔ تو یہ جب زمانے نے ترقی کی ہے تو یہ پریزیڈیم یا اصحاب حل و عقد بننے کا طریقہ بدل گیا۔ آپ سمجھ لیں بات ہوئی کیا؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سارے بنے ایمان کی بنیاد، یعنی پہلے ایمان شرط لازم ہے، اس کے بعد آگے یہ بات ہے کہ اس کی قربانی کتنی ہے، یہ کس قبیلے کا ہے، قبیلے میں اس کا انفلوئنس کتنا ہے، یہ بعد کی باتیں۔ پہلی شے ایمان ہے، اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ بعد میں کیا شے بنی؟ حضور کے بعد، یعنی حضور کے دور کے بعد مسلمانوں کے اندر، مسلمان تو ہیں لیکن اب اصحاب حل و عقد صرف ایک قبیلے سے بنیں گے۔ اگر اموی حکمران ہیں تو اب اصحاب حل و عقد عباسی تو نہیں بن سکتا نا، اب اصحاب حل و عقد کوئی ہاشمی تو نہیں بن سکتا، اب اصحاب حل و عقد کوئی اور نہیں بنے گا، اب اموی بنیں گے۔ اچھا امیوں کو عباسیوں نے اٹھا کے پھینک دیا تو اب اصحاب حل و عقد کون بنیں گے؟ عباسی بنیں گے۔ بادشاہ بھی ان کا ہوگا اور فیصلہ کرنے والے بھی وہی ہیں۔ اگر ان کو یہ لگے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں، امویوں کو یہ لگے اصحاب حل و عقد کو کہ یہ ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہے، تو زہر دینے کا فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا جہاں پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اب اسے زہر دے کے چھٹی کرو اس کی۔ وہ کون ہے؟ وہ وہی اصحاب حل و عقد، خاندان کے اصحاب حل و عقد ہیں کہ جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اب عمر بن عبدالعزیز کی چھٹی۔ آج کے دور میں ضیاء اللہ کا طیارہ نہیں پٹتا ہے، پہلے زمانوں میں بھی زہر سے بندہ کو فارغ، جو جب اس لائن سے ہٹے گا تو نہیں بچے گا۔ تو اصحاب حل و عقد پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، مقتدا پہلے بھی ہوتی تھی اب بھی ہے،
اسٹیبلشمنٹ پہلے بھی تھی، اسٹیبلشمنٹ اب بھی ہے، دائیں بائیں نہیں ہوتے. فرعون کو پوچھنا پڑتا ہے ضروري مجھے اجازت دو اقتل موسیٰ کہ میں موسیٰ کو قتل کروں. آج ہی نہیں پوچھنا ہوتا کہ جی اجازت ہو تو ہم گرفتار کریں نا، تب بھی فرعون کو بھی پوچھنا پڑتا تھا کہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں، اجازت دو کہ قتل کروں. لیکن وہ کون ہوتے تھے؟ وہ اپنے خاندان کے لوگ ہوتے. اب کیا ہے یہ جو چائنا میں بنا کیا ہے؟ انہوں نے خاندان سے یہ اوپر اٹھ گئے. یہ کس طرف چلے گئے؟ انہوں نے کہا جو نظریے میں ہمارے ساتھ ہے نا، ہماری پارٹی کا حصہ ہے، وہ جس خاندان کا بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ہماری پارٹی کا حصہ ہو تو وہ گویا اس پریزیڈیم کا حصہ ہوگا، ڈیسیژن میکنگ باڈی میں آ جائے گا، پارٹی ہماری ہوگی، دوسری پارٹی کوئی بھی نہیں ہوگی، دوسری پارٹی حرام. اب اس کے اندر خامی کیا آتی ہے؟ اس سسٹم میں خامی کیا آتی ہے؟ کیونکہ یہ سسٹم کوئی نیا 100 سال ہو گئے ہیں نا. یعنی یہ پہلے رشیا میں 1917 میں انقلاب آیا، تو اب 2022 میں ہمیں 100 سال ہو گئے ہیں اس نظام کو بھی. یہ خرابی کیا آئی اس میں؟ رشیا میں کیوں فیل ہو گیا ہے کہ جب ایک پارٹی ہوتی ہے اور وہ ایک ہی پریزیڈیم ہے، تو ان کے جب مفادات سانجھے ہو جاتے ہیں تو کرٹیسزم کوئی نہیں ہوتا مشترکہ مفاد پر. یعنی وہ جو پریزیڈیم ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل بن جاتی ہے. مثلا آج ہمارے ہاں فرض کریں علماء کا پریزیڈیم بنا لیں آپ، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے جی علماء کی اسمبلی ہوگی، بنا لیا آپ نے، تو وہ کوئی ایسا قانون پاس ہونے دیں گے کہ جس میں ان کے مدرسے کا محاسبہ کیا جا سکے، احتساب کیا جا سکے، کوئی مطلب وہاں پہ جا کے پتہ کیا جا سکے کہ جو پیسے آئے تھے ان کا وہ آڈٹ کیا جا سکے؟ ہو سکتا ہے کوئی قانون بنانے دیں گے وہ آپ کو؟ سوچنے بھی نہیں دیں گے.